یہ کل ہم غزوہ احد کے حوالے سے جو مسلمانوں کو جزوی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس میں کیا حالات پیش آئے، صحابہ اکرام نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اس میں کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے، حضرت سعد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ان کی فضیلت پہ ان کی تشجیع کے لیے ہم نے کل یہ چیزیں پڑھی۔ تو آج ہم قرآن کریم کی کچھ آیات امام بخاری جو سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے حوالے سے نازل ہوئیں ان کے حوالے سے کچھ احادیث پیش کریں گے۔ تو کون پڑھیں گے جی؟ کل سسٹر عائشہ نے پڑھا تھا، میں پڑھ دیتا ہوں۔ جمیل صاحب پڑھیں گے، بسم اللہ کریں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسند متصل منا الى الامام الحافظ ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم ابن المغیرہ بن بردزبہ الجعفی البخاری رحمہ اللہ تعالی قال باب قول اللہ تعالی ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ قال حدثنا عبدان واخبرنا ابو حمزة عن عثمان بن موهب قال جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود؟ قال هؤلاء قريش. قال من الشيخ؟ قال ابن عمر. فأتاه فقال إني سائلك عن شيء أتحدثني؟ قال أنشدك بحرمة هذا البيت. أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال نعم. قال فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال فكبر. قال ابن عمر تعال لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه أما فراره يوم أحد فاشهد أن الله عفى عنه، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مريضا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وساهمه، وأما تغلب عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه، فبعث عثمان وكان بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده. قال هذه لعثمان اذهب بهذا الآن معك. جزاک اللہ خیرن۔ ہاں جی، یہ 19 نمبر باب ہے، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ قرآن کریم کی، ہاں جی میری آواز صاف آ رہی ہے؟ جی ساری بالکل صاف آ رہی ہے۔ یہ استاد اطہر جی صاحب؟ یہ پہلے اچھا جی، جمیل صاحب کے لیے تھا استاد جی۔ اچھا جی، اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان جو غزوہ احد میں صحابہ کرام جو منتشر ہوئے تھے اور
بظاہر میدان جنگ کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. ہم اگر لٹرل میننگ میں لیں تو یہ کہہ سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ان کا ذکر کر کے ان کے لیے معافی کا جو اعلان کیا ہے، یہ آیت اس کے بارے میں ہے. اور ان کا میدان جنگ سے منتشر ہونا، کیونکہ کل میں نے بتایا تھا کہ جو کبائر کبیرہ گناہوں کی حدیث ہے، والی حدیث ہے، اس میں الفرار عن الزحف یعنی میدان جنگ سے بھاگ جانا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا اور پھر ان کو معاف کر دیا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان کر رہے ہیں کہ ان کا یہ عمل اللہ نے خود معاف کر دیا ہے، تو پھر اس عمل پر ان کو مطعون کرنا یا ان کے بارے میں غلط رائے قائم کرنا یا غلط الفاظ استعمال کرنا یا ان کو ان کے بارے میں منفی جذبات ابھارنا، یہ کسی طور پہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا، ان کی اس معاملے کو درگزر فرما دیا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا. امام بخاری جو حدیث ذکر کر رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کے دور خلافت میں جو شورش اٹھی تھی اور اس میں جو ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، اس کی ایک جھلک یہاں پہ نظر آتی ہے. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تولوا منکم، تم میں سے بے شک تم میں وہ لوگ تم میں سے جو منہ پھیر گئے تھے، یوم التقى الجمعان، جس دن ملی تھیں دو جماعتیں، یعنی غزوہ احد کے دن. انما استزلهم الشیطان، بے شک ان کو بہکا دیا تھا شیطان نے، ببعض ما کسبوا، ان کے بعض ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے. مثلا وہ درے سے مال غنیمت کے لیے نیچے آ جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت تاکید والی ہدایت کے باوجود. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی لاپرواہی کی گئی، نافرمانی کی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں ببعض ما کسبوا. لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے. ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور بڑے بردبار ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی اس غلطی کو اللہ نے معاف کر دیا، اب ان کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے اس کا. تو یہ والی روایت یہ حضرت عثمان بن موہب یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک آدمی جاء رجل، ایک آدمی آیا بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے، اور اس نے فرآ قوما جلوسا، ایک قوم کو دیکھا جو بیٹھی ہوئی ہے، یعنی جھمگٹا لگا ہوا ہے. تو اس نے پوچھا من ہؤلاء القعود، یہ کون لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ قریش ہیں. تو اس نے کہا کہ من الشیخ، ان میں سب سے بڑے کون ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں. وہ آیا اور اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ کہا انی سائلک عن شیء، میں آپ سے کچھ سوال، کسی بات چیز کے بارے میں سوال پوچھوں گا، اتحدثونی، کیا آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں گے؟ تو انہوں نے مثبت جواب دیا کہ ہاں پوچھو. تو پھر اس نے یہ باتیں پوچھی، یہ تین سوال کہے. انشدک بحرمت ھذا البیت، میں اس بیت اللہ کی حرمت کا آپ کو واسطہ دیتا ہوں. اتعلم ان عثمان بن عفان فر یوم احد، کیا آپ جانتے ہیں کہ عثمان بن عفان یہ احد کے دن فرار ہو گئے تھے، یعنی بھاگ گئے تھے. وہ جو لوگ منتشر ہوئے تھے ان میں حضرت عثمان بھی تھے. تو عبداللہ بن عمر نے کہا نعم. اس نے کہا فتعلمہ تغیب عن بدر فلم یشہدها، تو آپ ان کے بارے میں یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ بدر کے دن غائب تھے اور اس میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہاں بالکل. تو پھر اس نے تیسرا کہا فتعلم انہ تخلف عن بیعت رضوان، کہ آپ کے وہ پیچھے رہ گئے تھے اور بیعت رضوان سے، یعنی وہ بیعت رضوان میں شریک نہیں تھے. فلم یشہدها، اور عبداللہ بن عمر نے کہا کہ نعم ایسا ہی ہے. تو اس نے پھر تکبیر پڑھی
گویا کہ اس کو اپنے اس باتوں کا ایک بڑے باوثوق شخصیت سے تصدیق ہو گئی. جو پروپیگنڈا حضرت عثمان کے بارے میں ہو رہا تھا اور اس کے ذہن میں وہ باتیں تھیں حضرت عثمان کے بارے میں منفی انداز میں ڈالی گئیں، تو اس کی تصدیق ہونے پر اس نے فکبرا تکبیر کہی. لیکن حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا اس کو پھر پوری بات بتائی، اس پروپیگنڈے کا توڑ کیا. میں کہا تعال ادھر آؤ لاخبرک ولی ابین لک، میں تمہیں خبر دوں اور تمہیں بتاؤں اما سألتنی عنہ، جس کے بارے میں تم نے سوال کیا. تو پھر ان تینوں باتوں کی حضرت عبداللہ بن عمر نے وضاحت کی. اما فرارہ یوم احد، ان کا احد کے دن بھاگ جانا، فاشہد ان اللہ عفا عنہ، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. جب اللہ نے معاف کیا ہے تو پھر ان کے فرار کو اس طرح ان کی بارے میں نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے کے لیے استعمال کرنا یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ بات کہی. تو یہ اسی آیت کی طرف اشارہ ہے جو اوپر امام بخاری ذکر کر رہے ہیں. اور دوسرا بات تغیب عن بدر، وہ بدر میں کیوں غائب تھے؟ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی وجہ سے وہاں سے غائب ہوئے، یعنی وہاں شریک نہ ہو سکے. فإنه كان تحته بنت رسول اللہ، ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کی بیوی تھی. فکانت مریضہ، وہ بیمار تھی، اور اسی بیماری کی حالت میں ان کا انتقال بھی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے جب واپس تشریف لائے تو پھر آپ کو اطلاع ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود یہ فرمایا تھا ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا وصامہ، کہ آپ کے لیے بدر کے شرکاء میں سے ایک آدمی کی طرح کا اجر بھی ہے اور اس کا مال غنیمت کا حصہ بھی ہے، اور آپ نے ان کو حصہ دیا تھا. جو لوگ بدر میں یعنی عملی طور پر شریک نہیں تھے، ان کو 4-5 لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ دیا تھا، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو دوسری بات بھی حضرت عبداللہ بن عمر نے صاف کی. اور بیت رضوان سے ان کا غائب رہنا، تو وہ تو بیت رضوان ہوئی ان کے لیے تھی. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَدْنِ مَكَّةَ مِنْ عثمان بن عفان، اگر عثمان بن عفان سے زیادہ باعزت شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا، لَبَعَثَهُ مَكَانًا، تو آپ پھر اس کو بھیجتے سفارت کاری کے لیے ان کی جگہ پر. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا تھا مکہ والوں کے پاس گفتگو کرنے کے لیے. فبعث عثمان وکانت بیعۃ الرضوان بعد ما ذهب عثمان الى مکہ، تو بیعت رضوان یہ حضرت عثمان کے مکہ چلے جانے کے بعد ہوئی تھی، اور ہوئی بھی انہی کی وجہ سے تھی کہ جب یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ مکے والوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر یہ بیعت کا اہتمام کیا تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الیمنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اس کو یہ کہا تھا کہ ہادی ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. فضرب بها علی یدہ، تو آپ نے اپنا وہ ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھا اور یہ کہا کہ یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں. تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے جب یہ تینوں باتیں صاف کر دیں تو پھر یہ کہا اذهب بهذا الان معک، اب یہ اپنے ساتھ لے جاؤ اور جہاں پر تم یہ سوال دہراؤ گے وہاں پر یہ جوابات بھی دہرا دینا. تو یہ اس دور کا واقعہ ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پروپیگنڈا ہو رہا تھا. اور پھر حضرت عثمان کے جو ابتدائی 6-7 سال ہیں خلافت کے، وہ تو بڑے پرسکون تھے، لیکن اس کے بعد کے جو 5-6 سال ہیں جو آخری، اس میں یہ کافی آپ کی نرم طبیعت اور نرم مزاجی کی وجہ سے لوگوں کو پھر جرت ہوئی، اور ادھر ادھر سے جو لوگ سلطنت میں شامل ہو رہے تھے اور جو لوگ ابھی یعنی اس طرح تربیت یافتہ مسلمان نہیں تھے، نئے نئے مسلمان تھے، اپنی اپنے تہذیبیں اور اپنے اپنے کلچر اپنے اپنے بیک گراؤنڈ ساتھ لے کر آ رہے تھے، تو ان کی وجہ سے یہ بہت سارے مسائل پیدا ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سخت گرفت تھی، اس نے بہت سارے مسائل کو دبایا ہوا تھا، روک رکھا تھا. اور پھر جب حضرت عثمان آئے ہیں تو ان کی نرم مزاجی کی وجہ سے یہ مسائل پھر یعنی انہوں نے سر اٹھایا. تو اس میں حضرت عثمان کے خلاف یہ منفی پروپیگنڈا ہوا، اور اس میں ان کا غزوہ احد میں
منتشر ہونے والوں کے میں شریک ہونا، اس کو ان کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے پھر اس طرح اس کا ازالہ کیا۔ ہاں جی، اس حوالے سے کوئی بات آپ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو فرمائیں۔ جی پڑھیں جی آگے، باب نمبر 20۔ باب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون۔ تصعدون جی تذهبون، اصعد وصعد فوق البيت۔ وبه قال حدثني عمرو بن خالد حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير وأقبلوا منهزمين فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم۔ ہاں، والرسول یدعوکم فی اخراکم، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ ایک اور آیت ہے، اور یہ وہ کیفیت بتا رہی ہے کہ جب صحابہ کرام یعنی منتشر ہوئے تھے اور صفیں درم برم ہو گئی تھی مسلمانوں کی مشرکین کے دونوں طرف سے حملوں کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کیفیت کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ڈٹے ہوئے تھے اور صحابہ کرام کو آواز دے کر بلا رہے تھے، لیکن کیفیت یہ تھی کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا تھا، اور آپ کے ساتھ چند لوگ رہ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استسعدون، جب تم چڑھتے جا رہے تھے یعنی بھاگے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور تم نہیں پلٹ رہے تھے کسی پر بھی، یعنی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے واپس پلٹ کے، اور حالت یہ تھی والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے۔ تو اب یہ کیفیت تھی، اور اس میں پھر کیا ہوا، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا، تو تمہیں یعنی پہنچا غم، بغم، غم پر غم، اللہ نے تم کو پہنچایا غم پر غم، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم غمگین نہ ہو جاؤ، علی ما فاتکم، جو تم سے رہ گیا، تو مال غنیمت وغیرہ جو رہ گیا تھا اس پر تم غمگین نہ ہو جاؤ، ولا ما اصابکم، اور نہ ہی ان زخموں پر جو تمہیں پہنچے، اصابکم جنہوں نے تمہیں آ لیا، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کر رہے تھے۔ اب یہاں پر غمم بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، کہ یہ جو پے در پہ غم آئے ہیں، تو ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس لیے ہوا کہ تاکہ جب ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت آتی ہے تو آدمی پہلی مصیبت کو بھول جاتا ہے اور دوسری میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو اب مسلمانوں پر ایک مصیبت تو یہ آئی کہ جو فتح تھی اس کے نتیجے میں جو مال غنیمت آنا تھا وہ ہاتھ سے گیا، اور پھر اس پر جو شہادتیں ہوئی ہیں اور زخم لگے ہیں، اس شہادتوں نے اس مال غنیمت کے غم کو بھلا دیا۔ پھر یہ جو شکست ہوئی ہے اس نے وہ جو یعنی جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کے غم کو قدرے ہلکا کر دیا، اور جو زخم لگے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت نے اور مسلمانوں کی اس کیفیت نے ان زخموں کی جو یعنی غم تھا اس کو بھی ہلکا کر دیا۔ اور پھر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں وہ لوگ جو ابھی چلے گئے ہیں ابو سفیان وغیرہ، تو واپس پلٹ کے حملہ نہ کر دیں، تو آپ نے پھر اس وقت صحابہ کرام کو یہ کہا کہ چلو بھائی ان کے پیچھے جانا ہے۔ تو وہ جو زخمی صحابہ کرام تھے اپنے زخموں کو بھول کے، تو 70 کے قریب لوگ وہ دوبارہ ان لوگوں کے پیچھے گئے،
جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں روب ڈالا اور وہ واپس ارادہ کرنے کے باوجود واپس نہیں پلٹ سکے۔ تو یہ غم بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، یہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ یہ جو پے در پہ حالات بدلتے رہے ہیں، اس سے آپ کو بہت ساری چیزوں کو گویا کہ جو اتنے زیادہ غم تھے ان کو مینج کرنے میں بھی سہولت ملی۔ ہاں جی، اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو فرمائیں۔ سر جی، اس کی میں دیکھ رہا تھا، ایک اس کی تفسیر یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے نبی آپ کو پکار رہے تھے اور آپ لوگ نہیں گئے، اس کے بدلے میں غمن بغمن اللہ نے آپ کو غم دیا، یعنی کہ آپ نے انہیں غم دیا جی اللہ جی کے نبی کو، تو پھر اس لیے جو ہے تمہیں یہ غم دیا کہ تم نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی۔ جی، یہ جو فا ہے نا، فَأَصَابَكُمْ، یہ فا کو جزائیہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب تم نے یہ کام کیے تو پھر فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادھر ادھر ہو جانا اور پھر آپ کے پکارنے کے باوجود توجہ نہ کرنا، یہ اسی کی وجہ سے یہ معاملہ بنا۔ لیکن یہ غم پر غم، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ایک فائدہ بھی آگے بیان کر دیا، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ۔ دیکھیے اچھا جی، یہ روایت جو براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وجہ کیا تھی۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علل رجالہ، جو پیدل لوگ اس درے پر یعنی بھیجے تھے، تو ان کے اوپر مقرر کیا تھا احد کے دن عبداللہ ابن جبیر، حضرت عبداللہ بن جبیر کو، جو ان کے امیر تھے، اور ان کی بات نہیں مانی تھی، اور ان کے ساتھ 10-11 لوگ رہ گئے تھے، باقی نیچے آ گئے تھے۔ وَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ، اور وہ پھر آ گئے منہزمین، یعنی شکست خوردہ ہو کے، یا پھر ان کی بات کو اگنور کر کے، کمزوری دکھا کے۔ تو اللہ کے رسول یعنی اس وقت پھر اللہ کے رسول یہ فرما رہے تھے، یدعوکم فی اخراکم، اللہ کے رسول تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے۔ ہاں جی، اگلی آیت پڑھیں جی، یہ بھی غزوہ احد کے بارے میں ہی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشى طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ جی، روایت بھی پڑھیں جی۔ وبه قال وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غزوہ احد کے موقع پر جو مدد آئی، اس میں کل کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ فرشتے بھی آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد، آپ کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ غم یعنی شہادت کا اور زخموں کا غم یہ پہنچا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو راحت دینے کے لیے ان کے اوپر ایک قسم کی جو نعاس، نیند ہے، جو غنودگی ہے، وہ بھی طاری کی، ان کو ذرا امن میں لانے کے لیے، ان کو ذرا ریلیف دینے کے لیے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اور غزوہ بدر میں بھی اس بات کا تذکرہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعاس یعنی نیند کی کیفیت یہ صحابہ کرام پر اتاری۔ تو جنگ کے حالت میں اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد کی اور رحمت کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں، ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر نازل کیا غم کے بعد، امنتن، امن کی حالت، اور وہ امن کی حالت کیا تھی؟ نعاسن، ایک اونگ تھی، نیند کی کیفیت تھی، یغشا طائفۃ منکم، کہ جو چھا رہی تھی تم میں سے ایک گروہ پر، جو ڈھانپ رہی تھی ایک طائفتن، ایک گروہ کو، منکم، تم میں سے۔ اور دوسرا جو گروہ تھا، یعنی یہ تو وہ جو لوگ مومن تھے اور صدق کے دل کے ساتھ لڑ رہے تھے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے غم کی کیفیت کو اور ان کے زخموں کی تکلیف کو ذرا کم کرنے کے لیے یہ کیفیت طاری کی۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور دوسرے گروہ کو یعنی فکر میں ڈالا ہوا تھا، انفسہم، ان کی جانوں نے، گویا کہ وہ اپنی جان یعنی کہ فکر میں تھے کہ کسی طریقے سے ہماری جان بچ جائے۔ تو یہ منافقین کا تذکرہ ہے۔ یظنون باللہ غیر الحق، وہ گمان کر رہے تھے اللہ کے ساتھ ناحق، ظن الجاہلیہ، جاہلیت کے زمانے کے طرح کے گمان، اور وہ یہ کہہ رہے تھے، یقولون، انہوں نے کہا، هل لنا من الامر من شیء، کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ قل، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، پیغمبر آپ فرما دیں، ان الامر کلہ للہ، اختیار تو سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے نفسوں میں وہ بات چھپا رہے تھے، لا یبدون لک، جو آپ پر ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ یقولون، وہ یہ کہہ رہے تھے، لو کان لنا من الامر شیء، اگر اس معاملے میں ہمارا کوئی اختیار ہوتا، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں پر قتل نہ کیے جاتے، اب یہاں پر ہم قتل نہ کیے جاتے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ منافقین گویا کہ یہ اظہار یکجہتی کر رہے تھے کہ دیکھیں جی، اگر یہاں پہ ہماری بات مان کے نہ آتے اور وہیں پر مدینہ منورہ میں رہ کر دفاع کرنے کی ہماری بات مان لی جاتی، تو ہم لوگ یعنی ہماری قوم کے جو لوگ ہیں وہ یہاں شہید نہ ہوتے، ما قتلنا ہاہنا۔ قل، اے پیغمبر آپ کہتے ہیں، لو کنتم فی بیوتکم، کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل، تو وہ لوگ ظاہر ہو جاتے جن پر قتل یہ لکھ دیا گیا ہے، جن کی موت گویا کہ قتل ہونے سے آنی تھی، تو وہ ظاہر ہو جاتے ہیں الی مضاجعہم، اپنی قتل گاہوں اور اپنی قتل ہونے کی جگہوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ گویا کہ گھروں میں بیٹھ کے بھی اگر قتل مقدر میں ہے تو وہ بچنا نہیں تھا انہوں نے، تو پھر یہاں پر عزت کی موت میدان جہاد میں اگر ملی ہے تو اس پہ اس طرح کے تبصرے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آزمائش غزوہ احد میں آئی اس کے بارے میں فرمایا، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزما لے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص کر دے اللہ کے لیے۔ اور منافقین کا گویا کہ امتحان تھا، اور مسلمانوں کے لیے یہ ایک پیوریفیکیشن کا پروسیس تھا۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ جو سینوں میں چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد اور منافقین کی جو حالت تھی اس کا یعنی اظہار کیا اور اس کے بارے میں بتایا۔ اور ابو طلحہ جن کا کل کی روایت میں ذکر آیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے اور بڑے اچھے تیر انداز تھے، اور حضرت انس کے ستیلے والد تھے، ام سلیم کے یہ شوہر تھے، میں نے کل ان کا تذکرہ شیئر کیا تھا، زید بن سہل انصاری، تو وہ کہتے ہیں کہ کنت فی من تغشاہ الناس یوم احد، میں ان لوگوں میں شامل تھا کہ نعاس جن پر اونگ طاری ہوتی تھی احد کے دن، حتی سقط سیفی، یہاں تک کہ میری تلوار گر گئی، من یدی مرارن، میرے ہاتھ سے کئی مرتبہ، یسقط وآخذ، وہ گرتی میں پکڑتا، ویسقط فآخذ، وہ گرتی پھر میں پکڑتا، اور پچھلی روایت میں ذکر ہے کہ 3 مرتبہ ان کے ہاتھ سے یہ تلوار گری۔
تو اللہ تبارک و تعالی غزوہ احد میں یہ جو مسلمانوں پر ایک غلطی کی وجہ سے غم کی کیفیت طاری ہوئی، شکست طاری ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کی دلجوئی کے لیے، ان کو ذرا راحت دینے کے لیے بھی اس طرح اپنی رحمت کی کہ ان کے لیے گویا کہ ایک قسم کی وہ پین کلر کے طور پہ نیند ان پر طاری کی۔ ہاں جی، اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو فرمائیں۔ جی سر، سر ہم نے پڑھا کہ وہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ منافقین کو لے کے واپس چلا گیا، تو پھر یہ منافقین جو مدینہ میں تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ماں قتلنا ہاہنا۔ ہاں جی، دیکھیں یہاں پہ دونوں امکان موجود ہیں۔ جب مسلمان چلے گئے، اب یہ من بعد الغم، یہ شکست ہو گئی، اب اس کے بعد جو مدینے میں چلے گئے تھے ان کو اپنی بات کو گویا کہ ایک قسم کی تائید مل گئی کہ ہم نے اچھا کیا واپس آ کے، تو وہ اس کے معاملے میں یہ تبصرے کرتے رہے پھر کہ دیکھیں جی، اگر ہماری بات مان لیتے تو ہم پھر ایسے قتل نہ ہوتے۔ ہم کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان، وہ اپنے آپ کو بھی مسلمانوں میں شمار کرتے ہوئے، تو زیادہ امکان اسی کا ہے، کیونکہ یہ منافقین کا یہ سارا رویہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک گروہ وہ تھا کہ جو اس پر غم پہ غم کھا رہا ہے اور پھر بھی مطمئن ہے، اور دوسرا گروہ یہ ہے کہ جو اس طرح اپنے فکر میں پڑا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایمان کی وہ کیفیت ان کی نہیں ہے کہ جو ایک خالص مسلمان کی ہونی چاہیے، اور وہ اس طرح کے تبصرے کر رہے ہیں۔ زیادہ امکان اسی بات کا ہے۔ ہاں جی، جی سر ٹھیک۔ اچھا جی، چلیں اگلی روایت پڑھیں پھر۔ جی جمیل صاحب۔ باب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون وبہ قال حمید ثابت عن انس رضی اللہ عنہ شح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد فقال یہ جیم ہے، شجن نبی۔ شج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد فقال کیف یفلح یوم شجوا نبیہم فنزلت لیس لک من الامر شیء۔ ہاں جی، یہ ہے کیف یفلح قوم۔ کیف یفلح قوم شجوا نبیہم فنزلت لیس لک من الامر شیء۔ ہاں جی، اگلی روایت بھی پڑھیں۔ وبه قال حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأولى من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء۔ ہاں جی، آگے بھی ہے، یہ تھوڑا آگے چلا اگلی روایت بھی پڑھیں جی۔ فإنهم ظالمون۔ وعن حنظلة بن أبي سفيان رضي الله عنه قال سمعت سالم بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء اور یتوب علیہم اور یعذبہم فانہم ظالمون۔ ہاں جی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو یعنی زخمی کیا، سعد بن ابی وقاص کے عتبہ بن ابی وقاص بھائی تھے، انہوں نے ایک پتھر مارا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ لگا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ بھی پھٹ گیا تھا، آپ کا جو ہونٹ تھا وہ ٹوٹا تھا،
اور آپ کے جو دانت تھے سامنے والے وہ شہید ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرے تھے، اور اس گرنے کی وجہ سے جو آپ کا ہونٹ تھا وہ بھی ٹوٹا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں بھی چوٹ آئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چوٹ آنے کے بعد اس روایت کے مطابق جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں بددعا کی تھی ان تین آدمیوں پر، صفوان بن امیہ و سہیل بن عمر اور حارث بن ہشام، ان کے بارے میں بددعا کی تھی۔ جب یہ بددعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس بددعا کو قبول نہیں کیا، اور یہ تینوں لوگ یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ان کو ایمان کی دولت سے نوازنا تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر بددعا کرنے سے ایک قسم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا ان روایات کے مطابق۔ اور یہ جو آیت ہے ذرا اس کا ترجمہ دیکھیں، لیس لک نہیں ہے آپ کے ہاں، آپ کے پاس، من الامر شیء کوئی اختیار، اس معاملے میں کوئی اختیار، او یتوب علیہم یا اللہ تبارک و تعالی متوجہ ہو جائے یعنی توبہ قبول کر لے ان کی، او یعذبہم یا ان کو عذاب دے دے، یہ اللہ کا اختیار ہے، میں کھلاتا ہوں اپنے بیٹے کو۔ یہ اللہ کا اختیار ہے۔ فإنہم ظالمون، یہ ہیں تو ظالم ہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دے، یہ بھی اللہ کا اختیار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دے اگر یہ توبہ کی طرف متوجہ ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب دینے کی بجائے ان کی توبہ قبول کر لی، اور یہ فتح مکہ کے وقت یہ تینوں لوگ مسلمان ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بددعا سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے روکا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جملہ فرمایا حضرت انس کی روایت کے مطابق کہ شج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ چوٹ آئی، شجا کہتے ہیں سر کی چوٹ کو۔ فقال، آپ نے فرمایا کیف یفلح قوم، کیسے وہ قوم فلاح پا سکتی ہے، شجوا نبیہم، جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کیا، یعنی اس کے سر پہ چوٹ لگائی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی حضرت انس کی روایت کے مطابق، لیس لک من الامر شیء، کہ ٹھیک ہے آپ کو زخم لگا ہے لیکن آپ اس طرح ان کے لیے بددعا نہ کیجیے۔ تو کچھ محدثین یہ فرماتے ہیں کہ یہ بیر معونہ کے واقعے پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی تھی، یہ وہ والا واقعہ ہے، دحیان، رال، زکوان وغیرہ جو قبیلے تھے ان کے بارے میں جو 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ تو امام بخاری کا خیال یہ ہے کہ غزوہ احد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بددعا کی تھی ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے آپ کو زخمی کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس طرح بددعا کرنے سے روکا تھا۔ تو جو اگلی روایت آ رہی ہے سالم جو اپنے والد سے وہ روایت کرتے ہیں کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا، اذا رفع رأسه من الرکوع من الرکعۃ الآخرۃ من الفجر۔ جمیل صاحب آپ کے پاس جو نسخہ ہے اس میں رکعت الاولی ہے کہ آخرہ ہی ہے؟ جی اس میں رکعت الاولی، رکعت الاولی من الفجر، ہاں یہاں پہ من الرکعۃ الآخرۃ ہے، تو میرے پاس اولا ہے، میرے پاس میرے پاس حدیثوں کیا کیا پتہ اس وجہ سے۔ ہاں روایت تو بخاری کی ہے نا۔ علامہ وحید الزمان صاحب کو لیے۔ اچھا جی، ان نسخے میں فرق ہو سکتا ہے، وگرنہ عام طور پہ جو قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے وہ دعا کے لیے نماز کے دوران وہ دوسرے آخری رکعت رکعت کے بعد پڑھی جاتی ہے۔
یہ آخری رکعت کے بعد ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے جب رکوع سے سر اٹھایا فجر کی نماز میں آخری رکعت کے بعد، تو آپ نے فرمایا اللہم لعن فلانا و فلانا و فلانا، اے اللہ فلاں پر لعنت ہو، فلاں پر لعنت ہو، فلاں پر لعنت ہو۔ بعد ما یقول سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، جب آپ نے یہ کہہ دیا یعنی رکوع سے سر اٹھا لیا اس وقت آپ نے یہ فرمایا۔ فانزل اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، گویا کہ یہ اس کا شان نزول یہ ہے۔ اور یہ تین لوگوں کا فلانن و فلانن و فلانن یہ کون تھے؟ امام بخاری نے اگلی روایت میں ان کے نام بھی ذکر کر دیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کر رہے تھے صفوان بن امیہ، سہیل بن عمر اور حارث بن ہشام پر۔ ان کے بارے میں فتح مکہ کے بعد ان کے مسلمان ہونے کا تذکرہ موجود ہے کہ یہ تینوں لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ان کے ایمان کا فیصلہ کیا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روک دیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ قرآن کریم میں ایک آیت ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو متوجہ ہوتا ہے۔ تو انابت اگر موجود ہے دل میں، یعنی دل میں کوئی رغبت، تو گویا کہ وہ بھی آدمی کی مہلت کی اور آدمی کے ایمان کا سبب بن سکتی ہے۔ تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان تینوں کے دل میں بھی وہ انابت موجود تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انابت کی برکت سے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا۔ ہاں جی، کوئی بات کسی کے ذہن میں ہو تو فرمائیں۔ سر ابھی آپ کہہ رہے کہ جو بیر معونہ کا واقعہ تھا اس کے لیے اس موقع پہ یہ ہے، لیکن سر بیر معونہ پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو زخمی نہیں ہوئے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ جی وسلم تو جنگ احد میں زخمی ہوئے، غزوہ احد میں، تو اس لیے یہ وہ بیر معونہ کا واقعہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، یہ مختلف آراء ہیں۔ تو مثلا یہ حضرت انس نے اس کو جوڑا ہے اس واقعے کے ساتھ، تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس واقعے کے اوپر بھی اس طرح کی کوئی تنبیہ ہو، یا آپ نے وہاں پر جو اپنے زخمی ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ اسباب نزول کے بارے میں آپ حضرات نے پڑھا ہے کہ بسا اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ وہی واقعہ جو کہ اس آیت کے نازل ہونے کا سبب بنا، فوری سبب، اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ یہ ایک آیت اگر کسی اور واقعے کے ساتھ متعلق بھی ہے تو پھر اس کے ساتھ بھی یہ کر دیتے ہیں فنزلت فی قضا، فنزلت آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آیت پہلے سے نازل ہوئی ہے، لیکن کیونکہ یہ والا واقعہ بھی اسی طرح کا واقعہ ہے تو اس کے ساتھ اس کو نازلت کہہ کے فانزل اللہ کہہ کے تو وہ اس طرح ذکر کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے دو اسباب ہیں، لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ صحابی نے ایک جیسا واقعہ یا اس کی مماثلت ہونے کی وجہ سے اس کو ذکر کر دیا ہوتا ہے، تو یہ ممکن ہے ایسا۔ لیکن یہ زخمی ہونے والا جو معاملہ ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آیت یہ بدعا کرنا، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ غزوہ احد کا ہی واقعہ تھا، جیسے کہ امام بخاری کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ باب ذکر ام سلیت رضی اللہ عنہ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب وقال ثعلبة بن ابي مالك ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم عروة بين نساء من نساء اهل المدينة فبقي منها مرت جيد، فقال له بعضهم من عنده يا امير المؤمنين ائت هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون ام كلثوم بنت علي رضي الله عنه، فقال عمر ام سليت احق به منها
وأم سليث من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر فإنها كانت تظفر لنا كرب يوم أحد. ہاں جی، یہ ام سلیت یا ام سلیت یہ دونوں طرح نام آتا ہے. تو کچھ کتابوں میں سلیت سین کے زبر کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور سلیت بھی پڑھا جاتا ہے، جیسے سلیم یہ تصغیر ہوگی، قریش سلیت سلیم اس طرح. تو ام سلیت یا ام سلیت دونوں پڑھے جا سکتے ہیں. تو ان کے فضیلت کا تذکرہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چادریں مدینہ کی خواتین میں تقسیم کر رہے تھے. تو بقیہ منہا مرتن جیدن، کچھ چادریں آئی ہوگی مال غنیمت میں یا بیت المال میں، تو ان میں سے ایک بڑی خوبصورت چادر یہ باقی بچ گئی. تو بعض لوگوں نے ان کو جو حضرت عمر کے ارد گرد تھے انہوں نے کہا یا امیر المومنین آتی ہادہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللتی اندک، یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو دے دیں کہ جو آپ کے گھر میں ہے. وہ یریدونا، وہ مراد لے رہے تھے ام کلثوم بنت علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم مراد لے رہے تھے، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی. فقال عمر، حضرت عمر نے کہا ام سلیت احق به، ام سلیت یہ ام کلثوم سے زیادہ حقدار ہے، اور یہ غزوہ احد میں شرکت کی بنیاد پہ ان کو زیادہ حقدار قرار دیا. ام سلیت من نساء الانصار، یہ انصار کی خواتین میں سے ایک خاتون ہے. ممن بایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. قال عمر، اور حضرت عمر نے کہا فإنها كانت تظفر، وہ لنا الکرابا، یہ مشکیزیں لاتی تھیں اٹھا کے ہمارے لیے یوم احد، احد کے دن. یعنی جیسے حضرت عائشہ کا تذکرہ ہے، حضرت ام سلیم کا تذکرہ ہے پیچھے، اسی طرح یہ ام سلیت بھی انہی خواتین میں تھیں جو صحابہ کرام کے لیے پانی اور دیگر ضروریات کا اہتمام کر رہی تھیں، اور جو زخمی تھے ان کو پانی پلانے کا، ان کی دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری سنبھالی ہوئی تھی. تو اس غزوہ احد میں شرکت کی بنیاد پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ترجیح دے رہے تھے ام کلثوم پر. تو اس میں ایک بحث یہ بھی ہے، یہ آپ لوگوں کی نظر سے گزری ہوگی، ام کلثوم جو حضرت علی کی بیٹی ہیں، حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں، ان کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نکاح ثابت نہیں ہے، لیکن یہ امام بخاری اور دیگر محدثین کی کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود درخواست کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت علی نے پھر حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کیا تھا، اگرچہ یہ عمر میں حضرت عمر سے کافی چھوٹی تھی. لیکن کچھ لوگ اس دلیل کی بنیاد پہ یہ کہتے ہیں، کچھ اس کی ابن شہاب زہری اس پر یعنی تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، یہ ان کی گویا کہ ایک آپ کہہ لیں کہ انہوں نے اضافہ کر دیا. یہ اس وقت اس زمانے کی روایت کا اضافہ ہے کہ جب یہ شورش کا زمانہ تھا، وہ اس کو جوڑتے ہیں اس سے، اور اس سے وہ دلیل یہ پکڑتے ہیں، اشارہ یہ لیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے طلبگار تھے، اور رشتہ بھی انہوں نے بھیجا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا، نکاح نہیں کیا کہ ان کی عمر کم ہے، گویا کہ عمر کا کافی فرق تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی کی. تو اس کو بنیاد بنا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ کی شادی تو حضرت عمر سے نہ ہو، اور ام کلثوم جو کہ کافی چھوٹی ہیں ان کی شادی حضرت عمر سے ہو جائے. لیکن اس کا تذکرہ کیونکہ کافی ساری کتابوں میں موجود ہے حضرت عمر کے نکاح میں آنے کا، اور پھر حضرت عمر سے یعنی ان سے حضرت عمر کی اولاد کا بھی تذکرہ ہے، ایک بیٹے اور ایک بیٹی کا.
تو یہ بحث ہے، تو وہ ظاہری بات ہے کہ یہ جو شیعہ سنی تناظر میں اگر اس کو دیکھیں تو شیعہ حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ نکاح ثابت نہیں ہے۔ اچھا جی، سر آگے یہ ہے باب جی جی تزفیرو کے کیا میننگ ہے؟ کانت تزفیرو لنا الکربہ۔ تزفیرو کا مطلب ہے کہ اٹھا کے لانا، القرابہ یعنی مشکیزے یا پانی کا جس میں پانی لایا جاتا تھا، جو بھی چیز اس کے لیے برتن استعمال ہوتا تھا یا مشکیزہ استعمال ہوتا تھا، تزفیرو لنا القرابہ، بھر کے لاتی تھیں ہمارے لیے مشکیزے۔ جی جزاک اللہ۔ تو اس میں وہ میں نے ایک سنا تھا کہ وہ اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی یہ ویسے ثابت ہے کہ شادی ہوئی تھی۔ اب وہ جو مناظروں میں ہارنے لگے تو انہوں نے اس کا ایک جواب دیا کہ وہ کوئی ایک جنی تھی، حضرت علی نے اسے کہا کہ جب حضرت عمر نے زبردستی شادی کی تھی تو جننی کو کہا کہ تم ام کلثوم کی شکل اختیار کر لو، اور نکاح اس سے ہوا تھا۔ تو اس طرح کا وہ جو ہے اہل تشیع کی طرف سے جواب۔ جو یہ جو شیعہ حضرات ہیں نا، ان کی بہت ساری باتیں یہ عقل سے ماوراء ہیں، بہت ساری باتیں، اور شاید یہی اثر ہے کہ شیعہ حضرات میں بہت سے ایسے عقائد اور ایسے گروہ وجود میں آئے کہ جن کے عقائد کا یا جن کی جو فکر ہے، خیالات ہیں، وہ کسی بھی عقل کے پیمانے پر پورے نہیں اترتے۔ تو آدمی کہتے ہیں کہ یہ کیا یعنی اگر زیادہ سخت لفظ استعمال کیا کہ یہ کیا بکواس ہو رہی ہیں، تو وہ اس طرح کی تعویلات کو ان کے ہاں قبول کرنا یہ ایک عام سی یعنی پریکٹس ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے ان کے جو سنجیدہ علماء ہیں، لیکن اہل علم اگر علم کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ تعلق بنائے، عقل و فہم کا اس کا درمیان میں عمل دخل ہو، تو وہ بہت ساری چیزوں کو خود بخود وہ چھانٹی کر لیتے ہیں۔ ابھی بہت سارے شیعہ علماء ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام اور حضرت عمر، حضرت شہزاد شیخین کے بارے میں ادب کا پہلو یہ ملحوظ رکھتے ہیں، لیکن جو ان کا یعنی ذرا آپ کہہ لیں کہ تھرڈ کلاس قسم کا طبقہ ہے، ذاکر ذاکر خاص طور پہ ذاکر، جنہوں نے عوام کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہوتا ہے اور وہاں ان کے جذبات کو برانگیختہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو ان کے اہل علم کے ہاں اتھینٹک نہیں ہیں، یا وہ اس کو وہ وزن نہیں دیتے جو کہ عام طور پہ ہمیں نظر آتا ہے، تو وہ ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ ہاں جی، اگلی روایت حضرت حمزہ کی شہادت کی ہے، تو کافی لمبی روایت ہے، تو اس کو پھر اگلی کلاس کے لیے چھوڑ دیں، اور یہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ یہ والا جو چیپٹر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں والا، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ 4 روایات ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، تو اس میں کوئی زیادہ تفصیل بھی نہیں ہے۔ تو یہ حضرت حمزہ کی شہادت والا واقعہ یہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ جی جمیل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما اصاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الجراح یوم احد۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام سمع ابا هريرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتد غضب اللہ علی قوم فعلوا بنبیہ یشیر الى رباعیتہ اشتد غضب اللہ علی رجل یقتلہ رسول اللہ فی سبیل اللہ۔ جی اگلی روایت بھی پڑھیں۔ وبه قال حدثني مخلد بن مالك حدثنا يحيى بن سعيد الأموي سعيد الأموي قال حدثنا ابن جريج
عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله اشتد غضب الله على قوم دموا وجه النبي صلى الله عليه وسلم. جی اگلی روایت بھی پڑھ لیں. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دوي. قال كانت فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير وأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه. جی اگلی روایت بھی پڑھ لیں ایک. وبه قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم واشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. جزاکم اللہ خیرن. یہ 4 روایات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کے حوالے سے کہ آپ کو جو احد کے دن آپ کو جو زخم لگے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس میں یہ تھا کہ اشتد غضب اللہ علی قوم فعلوا بنبیہ، کہ اللہ کا غضب شدت اختیار کر جاتا ہے، شدید ہو گیا ایسی قوم پر فعلوا بنبیہ یشیر الی رباعیتہ، کہ جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ یہ کر دیا اور آپ نے اشارہ کیا اپنے دانتوں کی طرف، رباعیہ کی طرف. یہ رباعی ان کو کہتے ہیں، کن دانتوں کو کہتے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ کوئی تجوید پڑھنے والے؟ سر یہ جو سائڈوں پہ نکیلے دانت ہوتے ہیں ان کو، یہ دو سامنے والے 2 بڑے دانت ہیں نا، ان کے ساتھ والے 2 دانت، ان کو رباعیہ کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا تو، اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا اشتد غضب اللہ علی رجل، اس آدمی پر بھی اللہ کا غصہ سخت ہو جاتا ہے، یقتلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا. تو یہاں پر ایک آدمی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی اس نے کہا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا، اور آپ پر حملہ کیا اور آپ نے پھر اس پر طاق کے حملہ کیا اور اس کو تیر لگا تو وہ وہیں پہ مر گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. اب اس کا نام میرے ذہن میں سے نکل گیا، نام بھی تھا اس کا، میں دیکھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں. تو یہ اگلی روایت بھی اسی حوالے سے ہے کہ جس کو اللہ کا نبی قتل کرے اللہ کے راستے میں، اس پر بھی اللہ کا غصہ شدید ہو جاتا ہے، اور اللہ کا غصہ اس قوم پر بھی شدید ہو جاتا ہے کہ جو نبی کے چہرے کو خون آلود کر دے، دم مو، جنہوں نے خون آلود کر دیا. اور اگلی روایت میں حضرت سہل بن سعد یہ کہتے ہیں کہ ان سے یہ پوچھا جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یسأل عن جرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زخم ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جا رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم جانتا ہوں
کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھو رہا تھا، کون اس پر پانی ڈال رہا تھا، اور کس چیز سے دوویا اس کی دوائی کی گئی، یعنی اس کو روکنے کی سبیل کی گئی۔ تو پھر انہوں نے بتایا کانت فاطمہ علیہ السلام بنت رسول اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کی صاحبزادی ہیں، وہ اس زخم کو دھو رہی تھی، حضرت علی اپنی ڈھال کے ساتھ اس پر پانی بہا رہے تھے، اور جب حضرت فاطمہ نے یہ دیکھا کہ پانی بہانے سے خون زیادہ تیزی سے بہ رہا ہے، لا یزید الدم الا کثرتن، کہ الماء لا یزید الدم الا کثرتن، کہ پانی یعنی خون کے بہنے میں اضافہ کر رہا ہے، تو انہوں نے پھر اخذت قطعۃ من حصیر، ایک چٹائی کا ٹکڑا لیا، اور فاحرقتها، اس کو جلایا، اور اس کی راکھ کو السقتها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زخم پر لگا دیا، اور پھر یہ خون رکا، اور آپ کے جو رباعی دان تھے اس دن وہ ٹوٹ گئے، اور آپ کے چہرے پر زخم آئے، اور آپ کے سر پر جو خود تھا، بیضتو، جو خود تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، گرنے کی وجہ سے یا اس پتھر کی وجہ سے جو یعنی اس آدمی نے مارا تھا، جو سعد بن ابی وقاص کا بھائی تھا۔ اور سعد بن ابی وقاص یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنے بھائی کے علاوہ کسی کو قتل کرنے کی اتنی زیادہ خواہش نہیں ہے جتنی اس کو قتل کرنے کی خواہش ہے، وہ اسی وجہ سے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح زخمی کیا تھا۔ اور آخری جو یہ روایت ہے اس میں بھی اسی جملے کا یعنی دہرایا گیا ہے عبداللہ بن عباس کی روایت سے، کہ جس کو نبی اللہ کے راستے میں قتل کر دے اس پر بھی اللہ کا غضب شدید ہوتا ہے، اور جو اللہ کے نبی کو کا چہرہ خون آلود کر دے تو اللہ کا غصہ اس آدمی پر بھی بڑا شدید ہوتا ہے۔ ہاں جی حضرات علماء کرام۔ سر اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت جو تھے وہ گرے نہیں تھے، کیونکہ اگر دانت یہ والے گر جائیں تو پھر تو جب بندہ ہنستا ہے تو پھر اس کی خوبصورتی میں فرق پڑتا ہے نا، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت تو آخر تک جو تھے وہ موتیوں کی طرح چمکتے، اسی طرح سے ہم نے پڑھا ہے، تو اس میں کیا بتائیں گے آپ؟ دانتوں کے ٹوٹنے کا تذکرہ تو موجود ہے، اب اس کا جڑ سے اکھڑ جانا، یا پھر جس طرح کے آدمی گرے تو وہ جس کو اندر دانت پڑ گیا ہے وہ جی کچھ حصہ اس کا ٹوٹ جانا، ہاں اس میں یعنی ایسا لگتا ہے کہ کچھ حصہ ٹوٹا تھا، وہ مکمل طور پہ دانت اکھڑا نہیں تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں خوبصورتی میں فرق تو پڑتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں، اور پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کا جو پہلو تھا صحابہ کرام کا، اور پھر ان دانتوں کی قربانی جس عظیم مقصد کے لیے اور جس ثابت قدمی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر جب سب بھاگ رہے تھے اور آپ وہاں پر ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے تھے، تو جب یہ چیزیں ساری کی ساری اس کے ساتھ ملتی ہیں تو یہ دانتوں کا یہ گویا کہ ایک قسم کی آپ کی بہادری اور آپ کی استقامت کی نشانی ہے، اور جب یہ نشانی بن جائے تو پھر یہ عقیدت سے دیکھا جاتا ہے، اس کو استقامت کی اس علامت کے طور پہ ہی لیا جاتا ہے، اس کو ظاہری جو خوبصورتی یا اس حوالے سے عام طور پہ نہیں دیکھا جاتا، وہ تو ایک اعزاز ہے۔ اب وہ جو حضرت طلحہ ہے ان کا آپ نے پچھلی روایت میں پڑھا ہے کہ ان کا ہاتھ شل تھا، تو وہ یہ تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا، اسی طرح باقی جو لوگوں کو زخم لگے ہیں وہ اس کو کیا کرتے تھے، بطور فخر کے پیش کیا کرتے تھے، تو یہ جو علامت بن جائیں اور اس میں یہ چیزیں ظاہری چیزیں نہیں دیکھی جاتی بلکہ اس کو ان سب چیزوں میں رکھ کے ہی دیکھا جاتا ہے۔ ہاں جی جی سر ٹھیک ہے، لیکن میں نے بھی نا کسی بڑے اسکالر سے ہی یہ سنا تھا۔ ہاں جی کثیرت کے الفاظ تو موجود ہیں، اور اس بات کی کئی جگہ پہ یہ بھی ہے کہ وہ جو صحابی جنہوں نے وہ کڑیاں نکالی تھیں ان کے بھی دانت
उस जोर लगाने की वजह से टूट गए थे। इसका मतलब है कि कुछ नुकसान तो हुआ था, बाकी अल्लाह ताला बेहतर समझे। सर जी अभी ठीक है बिन जी, हम खल्फ, यहाँ पे रोकते हैं। अभी जी बिन खल्फ था जिसे हुजूर जी ने जी किया साहब। था कत्ल, तो बई बिन खल्फ था या अभी बिन खल्फ? हाँ, उबई बिन खल्फ था, बिल्कुल ठीक है, और यही अबू था यही बैदा था। बिन जर्राह थे जिन्होंने कड़ियां निकाली थी। जी, हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह थे। जी। ये जो आया ना कि, हाँ ये रिवायत में कि इश्तद्द गज़बुल्लाहि अला रजुलिन, तो इसकी तशरीह में उबई बिन खलफ उसका तज़किरा आता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये सिलसिला आयशा का सवाल है कि हमारी शरीयत में मर्द और औरत का जो निकाह है, निकाह की उम्रें हैं, उनकी मुनासबत का कोई तायुन है कि नहीं। देखिए, निकाह की उम्र कुफ का जो उसूल है उसमें तो यही है कि बराबरी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा फर्क ना हो। लेकिन अगर फर्क हो तो क्या आपस में अगर रजामंदी से निकाह कर लें तो क्या वो निकाह होता है कि नहीं होता? तो वो निकाह हो जाता है, क्योंकि जब मर्द और औरत दोनों राजी हैं और वो अपनी उम्र पर फोकस नहीं कर रहे, तो फिर इस निकाह में कोई हरज नहीं है शरीयत की रूह से। लेकिन आम तौर पे जो निकाह होते हैं उसमें कुफ का ख्याल रखने की तलकीन है, और कुफ यानी बराबरी वो जहां पर सोशल स्टेटस के एतबार से है, वहीं पर उम्र के एतबार से भी रखना ये ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि इससे निकाह के पायदार होने और टूटने से बचने के इम्कानात ज्यादा है। लेकिन अगर कहीं पे इसके यानी उम्र के फर्क के साथ भी निकाह हो जाता है, यानी मर्द उम्र में कम है औरत ज्यादा है, या औरत उम्र में कम है और मर्द ज्यादा है, और वो रजामंदी से होता है, कोई जबरन नहीं होता, तो उसमें निकाह में कोई हरज नहीं है, शरीयत की नजर में वो निकाह दुरुस्त है। लेकिन सर हमारे मुआशरे में तो उसको फिर इतना हाईलाइट किया जाता है, खबरों में, अखबारों में, हर जगह पे, कि भी इतनी उम्र का आदमी और इतनी छोटी लड़की के साथ शादी होगी। देखिए, ये इसलिए किया जाता है कि आम तौर पे हमारी सोसाइटी में ये होता नहीं, हमारे लिए ये अचंभे की बात है, ये अजीब बात है, और अजीब बात जहां पर भी होगी तो लोग उसमें ज्यादा दिलचस्पी लेंगे और उसको हाईलाइट करेंगे। हमारी सोसाइटी में तो दूसरी शादी अगर कोई कर ले तो उसको बहुत हाईलाइट किया जाता है, हालांकि अरब सोसाइटी में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के दरमियान ये बिल्कुल एक आम सी प्रैक्टिस है, बिल्कुल आम सी प्रैक्टिस है, और अब अरब ममालिक में आज भी आम प्रैक्टिस है। लेकिन हमारे यहाँ ख़ास तौर पे पंजाब का जो इलाका है, वहाँ पे ये बड़ी अजीब बात समझी जाती है, और फिर अजीब बात को लोग तवज्जो भी उसी तरह देते हैं, हाईलाइट भी करते हैं। ठीक है जी हज़रात उलमा कराम, आपका वक्त आज ज़्यादा ले लिया, इस पे मातज़ खां हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी, और हम यहाँ से शुरू करेंगे हज़रत हमज़ा की शहादत के वाक़े से इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ में याद